سورۃ النمل میں موجود حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ شیبہ، جس کو اسرائیلی کتابوں میں بلقیس کا نام دیا گیا ہے، ان دونوں سے ماخوذ ایک انتہائی دلچسپ واقعے کا ذکر ہے، جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ملکہ سبا کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت مجھ تک کون پہنچائے گا، جس پر جنوں میں سے سب سے طاقتور جن عفریت کہتا ہے کہ میں آپ کے اٹھنے سے پہلے تخت آپ تک پہنچا دوں گا، جبکہ اسی مجلس میں موجود ایک شخص کہتا ہے کہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے یہ لے آؤں گا۔ اور قرآن کی سورۃ النمل میں آیت نمبر 40 میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ہے کہ اس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا۔ جب میں نے اس شخص اور اس کتاب کے بارے میں ریسرچ شروع کی تو میرے سامنے اس آیت کی بہت سی انٹرپریٹیشن گزری، جیسا کہ اس علم کے بارے میں ایک انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ اس شخص کے پاس اسم العظم تھا۔ یہ اللہ کا ایک اسم ہے جسے پکار کر اس سے جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اسلامی تصوف میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ نام کسی شخص پر اس وقت نازل ہوتا ہے جب وہ عبادت گزار اور انتہائی عقیدت مند ہو۔ پھر اس کے علاوہ ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی ملی کہ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے۔ ایک اور انٹرپریٹیشن یہ تھی کہ اس شخص کے پاس لوح محفوظ میں سے کوئی علم تھا اور وہ شخص حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ تفسیر القرطبی میں اس کی تفسیر میں اس شخص کا نام آصف بن برخیہ آیا ہے کہ وہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا اور اس کے پاس اللہ کے عظیم ناموں میں سے ایک نام کا علم تھا۔ ایک جگہ پر مجھے اس شخص کی انٹرپریٹیشن حضرت سلیمان علیہ السلام کے کزن کے طور پر ملی اور ایک جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کے طور پر، اور ڈاکٹر اسرار مرحوم بھی اپنی تفسیر میں اس شخص کو سلیمان علیہ السلام کے وزیر کے طور پر لکھتے ہیں۔ ابن لہیف نے لکھا ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ غرض یہ کہ تمام مفسرین نے اس کو اپنی اپنی بساط کے مطابق تفسیر کیا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام مفسرین غلط ہیں اور نہ یہ کہ تمام مفسرین ٹھیک ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ شخص کون تھا، لیکن ہم اس واقعے کو ایک اور ہی زاویے سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم کے بہت سے حصے ہوتے ہیں، تمام رسولوں کو اس علم میں سے تھوڑا تھوڑا عطا ہوتا ہے، اور اس کی مثال میں آپ کو سورۃ الکہف سے دوں گا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں جب وہ ایک دریا کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک چڑیا وہاں سے پانی پی کر اڑتی ہے، تو حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ کا اور میرا علم اس چڑیا کے منہ میں موجود پانی کے برابر ہے اور خدا کا علم جس سمندر کی طرح ہے۔ میری نظر میں اس آیت کی دو انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہیں۔ پہلی تو یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور اتری تھی، تو ہو سکتا ہے اس شخص کے پاس زبور کا علم ہو جس نے یہ کہا تھا کہ میں اس تخت کو پلک جھپکتے ہی آپ تک پہنچا دوں گا۔ اور دوسری انٹرپریٹیشن یہ کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مدر بک کا علم عطا کیا ہو۔ مدر بک کو لوح محفوظ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس پر خدا نے سب کچھ جو ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے یا ہونے والا ہے سب تحریر کیا ہوا ہے۔ سائنس کی روح سے اس واقعے کی بات کریں تو تمام عالم اور مخلوق ایک خاص قسم کی فریکوینسی سے خدا سے جڑے ہوتے ہیں، اور جب خدا کن کہتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ لفظ کن ایک خاص قسم کی فریکوینسی ہے، اور ہر فریکوینسی میں ایک خاص مقدار میں انرجی موجود ہوتی ہے جو کہ آگے مزید بانڈز بنا کر کوئی چیز بنا دیتی ہے۔ اور فزکس میں ہی ریزوننس فریکوینسی کا ایک کنسیپٹ موجود ہے جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کائنات میں ہر چیز کی ایک خاص فریکوینسی ہے، اور اگر ہم اس خاص فریکوینسی کو میچ کر لیں تو اوورآل ایمپلیٹیوڈ بڑھ جاتا ہے جس کو ریزوننس کہتے ہیں۔ تو خدا کے کن بھی ایک خاص قسم کی فریکوینسی ہے جو کہ تمام کائنات اور تمام عالم میں اس فریکوینسی کو میچ کرتی ہے جس کام کو خدا کے حکم سے ہونا ہوتا ہے، اور یہ فریکوینسی جب اس کو میچ کرتی ہے تو آٹومیٹکلی وہ کام وقوع پذیر ہو جاتا ہے، اور بے شک اسی خدا کے اس کن کی فریکوینسی سے ہی تمام عالم اور تمام مخلوقات وجود میں آئیں، اور اسی فریکوینسی کے ذریعے قرآن حضرت جبرائیل تک پہنچا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کو سدرۃ المنتہا سے آگے جانے کی اجازت نہیں تھی، اور اللہ تعالیٰ سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش پر موجود ہے، تو عرش سے قرآن جبرائیل تک جو کہ 7ویں آسمان کے نیچے موجود تھے وہاں تک ایک خاص قسم کی فریکوینسی کے ذریعے پہنچایا گیا، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تک پہنچنے کے بعد
وہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اترا اور آپ نے اس فریکوینسی کو الفاظ میں تحریر کر دیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعے کو دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے اس شخص کے پاس بھی ایک خاص قسم کی فریکوینسی ہو جو کہ اس کو رب کی طرف سے عطا ہوئی ہو، جس کے ذریعے وہ 2000 میل دور یمن سے تخت کو حضرت سلیمان علیہ السلام تک پلک جھپکتے ہوئے لے آیا، اور جس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ سب میرے رب کا فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ اب ان میں سے کون سی انٹرپریٹیشن صحیح ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ باقی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔